ہو واز ابلیس. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہماری جنگ کیسے شروع ہوئی. آلدو میں نے کچھ لیکچرز میں بتایا ہوا ہے. بائی دا وے, اگر آپ ابلیس اور آدم علیہ السلام کی ڈیٹیل میں اسٹوری اور ڈیٹیل میں ہاؤ اٹ ہیپن جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں غالباً بیان کی ہے, وہ سننا چاہتے ہیں تو میرا ایک لیکچر ہے بائی دا نیم آف فالن, وہ انشاءاللہ آپ سن سکتے ہیں. اس میں ڈیٹیل میں سب کچھ ہے. اس کا میں کریکس آپ کو بتاتا ہوں, پھر آگے چلتا ہوں اپنی مین ٹاپک پہ آگے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا. وہ بیسیکلی تھا جنوں میں سے, اور انسانوں سے پہلے جنات تھے اس دنیا میں. لیکن ابلیس اتنا نیک اور پائس جن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دیا ہوا تھا کہ تم فرشتوں کے سٹیٹس پہ آ کے یہاں پہ میری عبادت کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور تخلیق کیا, تو تمام لوگوں کو اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا, تو ابلیس بھی ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریز کیا ہوا تھا آن دیٹ اسٹیٹس. تو تمام فوراً سے سجدے میں گر گئے. اب ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز ہیں, امیجن کریں سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سجدے میں گر جاؤ, تمام سجدے میں گر جاتے ہیں. صرف ایک جن ہے جو کھڑا ہوا ہے, اور وہ تکبر میں کھڑا ہوا ہے, اور وہ سجدے میں نہیں گرا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جب تجھے میں نے حکم دیا. اب اس کا تکبر دیکھیں, کہتا ہے قال انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. پہلے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا انکار کیا, سجدہ نہیں کیا. اور پھر دوسرا سٹیپ ایکسکیوز دی, جسٹیفائی کیا, آئی ہیو مائی ریزنز, اور وہ کیا دی کہ میں سے بہتر ہوں, آگ مٹی سے بہتر ہے. ابلیس واز the first racist, جو کہ کہتا میں اس سے بہتر ہوں, فزیکل کریشن کی وجہ سے میں سے بہتر ہوں. ہم سفید ہیں تم کالے ہیں, ہم عرب ہیں تم عجم ہیں. آج کل لوگوں سے سنتا ہوگا نا آپ, ہم امیر ہیں تم غریب ہو, ہم خاندانی ہیں تمہارا خاندان کوئی نہیں ہے. تو ابلیس واز دا فرسٹ ریسسٹ. انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اچھا تمہارا کیا کمال ہے, تمہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا, اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کے سامنے جھکو, ہمبل ہو جاؤ. لیکن یہ ابلیس کی صفت ہے کہ جو انسان اپنی خلقت پہ, اپنی کاسٹ پہ, اپنے مال پہ, اپنے عرب یا اپنے سفید چمڑی کے ہونے پہ فخر کرے, اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے اس کا, وہ تو کوئی ارن تو نہیں کر کے آیا نا. انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر اس نے ہی میڈ این assumption, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ آگ روشنی دیتی ہے, آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے, مٹی گندگی ہے نیچے کی طرف بیٹھتی ہے. دس واز ہز assumption. لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایوری assumption we assume is not right. It is not right. ہمیں, مجھے اور آپ کو جو خیال آ رہا ہے کہ یار یہ دین میں کچھ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے, یا یہ جو میں جو اسیوم کر رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہوگی, ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. گیو یور سیلف اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ, گیو یور سیلف اے چانس کہ شاید میں ہو سکتا میں غلط ہوں, اللہ اور رسول کا کلام سچا ہے, تو ہی سیٹ کہ میں اس سے بہتر ہوں, حالانکہ وہ تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو. اچھا دوسرا جسٹیفائی کیا. اور پھر تیسری بات سبحان اللہ, روڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو آگے کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. فبما اغویتنی, یا اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے, آئی ایم رائٹ اینڈ یو آر رانگ, بلیم کرنے شروع ہو گیا. پہلا سٹیپ کیا تھا, حکم ماننے سے ریفیوز کر دیا. دوسرا سٹیپ کیا تھا, اپنے گناہ کو اور اپنی سیاہی کو جسٹیفائی کیا, انا خیر منہ, میں اسے بہتر ہوں, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور پھر تیسری چیز اللہ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا, یا اللہ فبما اغویتنی, سنس یو ہیو رانگڈ می, آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. میں نے گمراہ ہونا نہیں تھا, آپ آدم کو پیدا ہی نہ کرتے میں گمراہ ہی نہ ہوتا. میں تو آپ کی عبادت کر رہا تھا, میں تو آپ کے ساتھ سیٹ تھا میرا ریلیشن, آپ نے نہیں چاہا کہ میں جو ہے نا سجدہ نہ کروں, تو آپ نے مجھے, اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ, یہ ابلیس کی صفت ہے. فبما اغویتنی لاقعدن صراطک المستقیم, تو میں اب آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ایمبوش میں رہوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ فبما اغویتنی, کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. دیکھیے سبحان اللہ, ابلیس کی نیچر کیا تھی, صفت کیا تھی, کہ پہلے اللہ کی نافرمانی کی, پھر جسٹیفائی کیا, اور پھر اللہ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا.
اور یہی سیم صفت، یہی سیم میتھڈالوجی وہ ہمارے ساتھ پلے کرتا ہے. ہم سے پہلے گناہ ہو جاتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ کلو بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون، کہ ہر آدم کی اولاد سے گناہ ہوتا ہے، اور ہر گناہ کرنے والے مطلب دا بیسٹ آف سنرز آر دوز ہو ریپینٹ، یہ ایک جنرل ہوتا ہے. تو انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں پھسل گیا، میں گمراہ ہو گیا، میری معافی، مجھے آپ بخش دیجیے، اور میں کبھی آپ کے کبھی میں آئندہ گمراہ بھی نہیں جاؤں گا، کبھی گناہ نہیں کروں گا، میں جان بوجھ سے کبھی اس گناہ میں نہیں پڑوں گا. یہ انسان کا نیچر ہے. لیکن جب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ انسان کو اس میں لذت نہیں آنی شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ سینس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. انسان کہتا ہے آئی ہیو مائی ریزنز، آئی واز کریٹڈ دس وے، تم میرے سرکمسٹانسز کو نہیں جانتے ہو، میں رہ نہیں سکا، تم تو رہ سکتے، تم تو دینی ماحول میں رہتے ہو، تمہارا گھر میں دینی ماحول ہے، میرے تو گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، میرے گھر میں تو اسٹار پلس چل رہا ہوتا ہے اور یہ موویز چل رہی ہوتی ہیں، تو میں تو پھسلنا ہی تھا نا. انسان اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے. میں سے بچا ہی نہیں گیا، میرے پیرنٹس نے میری تربیت نہیں کی. جسٹیفائی کرنا شروع کرتا ہے. دس از سیکنڈ اسٹیپ. اور پھر انسان مزید جب گمراہی میں بڑھتا جاتا ہے اور گناہ کرتا جاتا ہے، وٹ ہیپنز از تیسرے اسٹیپ پہ آ جاتا ہے کہ بلیمنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ وانٹس اٹ دس وے. اللہ اگر چاہتے تو دیکھیں مجھے ہدایت دے دیتے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو مجھے گمراہ نہ کرتے. اللہ چاہتے تو میرے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوتا جس کی وجہ سے میں اس طرف آیا ہوں. بلیمنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ اکبر. ایگزیکٹلی وٹ ابلیس ڈیڈ. پہلے نافرمانی کی، پھر جسٹیفائی کیا، پھر اللہ کو بلیم کرنا شروع کر دیا. ہم بھی نافرمانی کرتے ہیں، توبہ نہ کرے تو بار بار کرنے کے بعد جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو گناہ مجھ سے میں تو شادی نہیں ہوئی، میں پھر پورن نہیں دیکھوں گا، یا زنا نہیں کروں گا، یا میں حرام ریلیشن نہیں رکھوں، تو اور میں کروں گا کیا؟ آخر میں جو نوجوان ہوں، میرے پیرنٹس میری شادی نہیں کر رہے، مجھے جاب نہیں مل رہی، میں سودی جاب نہیں کروں گا تو اور کیا کروں گا؟ جسٹیفائی. اللہ، یہ ابلیس کی نیچر ہے. آدم کی نیچر کیا تھی؟ گناہ ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم یقیناً گمراہوں میں سے، ہم لوزرز میں سے ہو جائیں گے. یا اللہ آپ نے معاف کرنا ہے، مجھ میں ظالم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ نیچر ہے آدم کی اور آدم کی اولاد کی. اور جو کرپٹ نیچر ہے ابلیس کی اور ابلیس کے فالوورز کی، وہ یہ ہے کہ جسٹیفائی کرنا. میرے پیرنٹس ایسے میرے سے ٹریٹ کیوں کر رہے ہیں، میرے حالات اتنے خراب کیوں ہیں، میرے ساتھ یہ کیس کیوں ہوا، مجھے اس نے ڈچ کیوں کیا، مجھے اس نے دھوکہ کیوں دیا. تو جو میری کنڈیشن ہے، یا اللہ آپ مجھے ہدایت دینا چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے ہدایت دیں گے تو میں آ جاؤں گا آپ کے راستے پہ. سبحان اللہ. دس از واٹ ایگزیکٹلی ابلیس ڈیڈ. اچھا پھر آگے لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے ہیں کہ لَأَقْعُدَنَّ قَعَدَ مَقْعَد. This is different than jalasa. Qa'ada is different than jalasa. Jalasa is sitting, sitting, relaxing, بیٹھے. Qa'ada is waiting for an ambush. مقعد جیسے آپ موٹر پہ جا رہے ہیں نا، اور پولیس والے کیمرے لے کے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کسی چھاؤں میں یا سائے کے نیچے یا شیڈ میں کہیں کونے میں جہاں پہ وہ نظر نہیں آتا. دس از مقعد، تاکہ آپ کو اچانک سے سرپرائز کریں اور پکڑ لیں. تو ابلیس said the same thing, I'll wait for them. اس کا جو ٹرانسلیشن ہے نا عربی میں، اردو میں کی نہیں جا سکتی، لیکن اگر کی جائے closest to it کہ I'll sit and wait for them until I'll get hold of them. میں ان کا انتظار کروں گا، میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا رہوں گا. جب ان کو کوئی ویک دن آئے گا، جب وہ پھسلیں گے، میں ان کو پکڑ لوں گا. ہاں وہ ان کا ایمان تازہ ہوگا، وہ لیکچر سنتے رہیں گے، وہ اپنے ایمان پہ کام کرتے رہیں گے، لیکن کوئی تو دن آئے گا نا جب ان کا ایمان کمزور ہوگا. کوئی تو دن آئے گا جب وہ پھسلیں گے، تب ان کو میں پکڑ لوں گا اور تب میں انہیں گمراہ کر لوں گا. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اچھا پھر یہ فرمایا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، آپ کے سیدھے راستے پہ. مینز جب آپ دیکھیں جو گمراہ ہے نا، جو پاپ سٹارز ہیں، جو سنگرز ہیں، جو نشے میں ہیں، ان کو وہ تو ابلیس کے الائز ہیں ابھی سے ہی، وہ تو اس کے دوست ہیں. اس نے بیٹھنا ہے صراطک المستقیم پہ، اللہ کے سیدھے راستے پہ. مجھے اور آپ کو گمراہ کرنا ہے، جو لیکچر سن رہے ہیں، جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں، جو دعوت کی فیلڈ میں ہیں، جو اللہ کے ساتھ راستہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو اس نے گمراہ کرنا ہے. دس از نو سرپرائز کہ وائی پیپل ہیئر سینگ کہ تو ابھی جب سے میں نے نمازیں شروع کی ہیں مجھے مزید وسوسے آنا شروع ہو گئے ہیں.
جب سے میں اسلام کے قریب آیا ہوں یا میں نے حجاب لینا شروع کیا ہے مجھے نائٹ میئرز آتے ہیں. جب سے ہم دین میں آنا شروع ہوئے ہیں ہمارے گھر کے حالات بگڑنے شروع ہو گئے ہیں. دس از واٹ ہیپنس کہ وہ تو نہیں چاہتا کہ آپ اللہ کے راستے پہ جائیں. ایک شیخ بتاتے ہیں کہ ہی از کوائٹ ایجڈ اور ان کی مدر ان سے بھی ایجڈ تھی, مطلب بہت بوڑھی تھی. وہ کہتی ہیں کہ ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی, لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ان کو, شی واز کرسچن اینڈ ہی بیکیم اے مسلم, کہتے ہیں میں ان کو دین کی دعوت دینا شروع کیا. کہتے ہیں دا دے شی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ اسلام کہ میں اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتی ہوں, کہتے ہیں کہ شی ہیڈ نائٹ میئرز, اور جب بھی وہ کروسیفکس کو پکڑ کے سوتی تھیں تو ان کو نائٹ میئرز نہیں آتے تھے. وائی؟ شیاطین تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایمان اس کراس پہ مزید بلڈ اپ ہو جائے اور یہ اسلام کی طرف نہ جائے. شیاطین تو چاہتے ہیں کہ مزید حملے, مزید اٹیک کریں. جس دن انسان توبہ کرتا ہے اسی دن مزید وہ شیاطین حملے کرتے ہیں کہ وہ فارنیکیشن کی طرف جاؤ, ایڈلٹری کی طرف جاؤ, سود کی طرف جاؤ. اسی دن کوئی مسائل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. دس از ہاؤ شیطان وسپرز. اور پھر ہمیں آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھا نا تم آ رہے تھے, تم تو پہلے اس طرح ہی سیٹ تھے. تو سبحان اللہ تعالیٰ کے راستے پہ. لیکن یہ بات جان لیں کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ پلانز ایز ویل. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے بہتری کر دیتے ہیں اگر انسان اپنے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہوتا ہے. تو شروع میں ٹیسٹ اینڈ ٹرائل آتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا گمان کر لیا, وہ کہیں گے آمنا, ہم ایمان لے کے آ گئے, ہم اسلام قبول کرتے ہیں, ہم انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. فَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں تم میں سے سچے کون ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ. وَلَا يَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ. کہ تم میں سے جان لیں وہ جھوٹے کون ہیں. تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ تو کریں گے ڈیفینیٹلی ہر انسان کو. This is the test, and the ones who will pass this test will enter Jannah, and the one who will fail, جن میں endurance نہیں ہوگی, جن میں dedication نہیں ہوگی, they'll fail. And the path of Allah is easy. ہم اس کے بارے میں آج بات بھی کریں گے انشاءاللہ.